بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سے پہلا درس توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے، یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام پہلا باب توحید کی فضیلت کے سلسلے میں قائم کرتے ہیں اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ تو توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان، یعنی جو بندہ توحید کے اقرار و اعتراف میں جس قدر پختہ ہو وہ اسی قدر جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوتا ہے، اس کے اعمال خواہ کیسے ہی ہوں۔ اسی لیے امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے سورہ انعام کی یہ آیت ذکر کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ظلم کا معنی اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو اپنے لیے عظیم بوجھ اور مشکل سمجھا، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے بیان فرمایا، اس کا وہ مفہوم نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا اس باب کی مناسبت سے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ملوث نہیں کیا، تو انہی کے لیے مکمل امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور وہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، یعنی وہ شخص عملی طور پر کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو، اس کے نامہ اعمال میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ اہل توحید کے لیے توحید کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کی بنیاد پر بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اگر گناہوں کے بدلے میں اس کو سزا دے جہنم میں ڈال کر، تو اللہ رب العالمین عادل ہے، لوگوں کے ساتھ عدل کرتا ہے، لہذا اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے گناہیں کی ہیں ان کو سزا ملے، اور جو بے گناہ ہیں جنہوں نے گناہیں نہیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے۔ اور صحیحین میں بخاری اور مسلم میں عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص محض رضا الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یعنی یہی جملہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس کلمہ کو اللہ کی رضا کے لیے زبان سے ادا کرنے اور اس کا دلی طور پر اقرار کرنے والا شخص جب اس کی شرائط اور لوازمات کو صحیح طور پر بجا لائے، اس کے مطابق عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ حسب وعدہ اس بندے پر
جہنم کو حرام کر دیتا ہے یا اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ البتہ جو شخص توحید کا اقرار کرے اور شرک سے بچ کر رہے، یقیناً شرک سے بچ کر رہے مگر بتقاضائے بشریت اس سے بعض گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں اور وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے تو گناہوں کی پاداش میں عذاب دینے کے بعد اسے جہنم سے رہائی دے یا معاف کر دے، اور اس پر ابتدا ہی سے جہنم کو حرام کر دے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قال کل عبادک یقولون هذا، قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں اور مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمات تو تیرے سب بندے پڑھتے اور کہتے ہیں، مجھے کوئی خصوصی وظیفہ بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ بالفرض کسی بندے کے گناہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام انسانوں اور فرشتوں کے وزن سے بھی بڑھ کر ہوں تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام گناہوں سے زیادہ وزنی اور بوجھل ہوگا۔ وہ حدیث جس میں لا الہ الا اللہ والے پرزہ کا گناہوں کے طویل و عریض دفاتر سے زیادہ ہونے کا تذکرہ ہے، اور پیش نظر باب میں مذکور حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ کلمہ توحید کی عظیم فضیلت اسی کے لیے ہے جس کے دل میں یہ کلمہ خوب راسخ ہو چکا ہو اور وہ خلوص دل سے اس کا اقرار و اعتراف بھی کرتا ہو، اس کلمے کے تقاضوں کو اچھی طرح جاننے سمجھنے اور ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کا دلی طور پر اعتقاد بھی رکھتا ہو، اور اسے اس کے تقاضوں سے ایسی دلی محبت بھی ہو کہ اس کا حقیقی اثر اور اس کا نور اس کے قلب پر خوب اثر انداز بھی ہو۔ بس جس شخص کا کلمہ توحید اس معیار کا ہوگا تو اس کی برکت سے اس کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اب شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ مسائل ذکر کرتے ہیں اس باب میں، یعنی جو آیت ذکر کی انہوں نے، جو حدیثیں ذکر کی، اور اب ان سے مسائل بیان نکال رہے ہیں، مسائل کا استخراج کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا مہربان ہے، وہ چاہے تو بندے کو معاف کر دے اور چاہے تو گناہگار کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ توحید یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نمبر 3، توحید کا عقیدہ ثواب کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یعنی اگر آدمی موحد ہو تو اس کا جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ پر
اسی طریقے سے گناہ جو بندہ کرتا ہے اس کا یہ کفارہ بھی بنتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 82 کی تفسیر بھی واضح ہوئی کہ اس میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان شرک لظلم عظیم کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہو گئی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو 5 امور مذکور ہیں ان پر غور کیا جائے، ان میں سر فہرست شرک نہ کرنا ہے، سر فہرست شرک نہ کرنا ہے۔ حدیث عبادہ، حدیث عتبان اور اس کے بعد والے مذکورہ حدیث کو جمع کیا جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم مزید نکھر کر سامنے آتا ہے، اور جو لوگ اس دھوکے میں مبتلا کہ محض زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے، تو ان کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے۔ صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ اسی کے مطابق عمل نہ ہو، جب تک کہ دل میں بھی وہی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص محض کلمے کا اقرار کرتا ہے زبانی طور پر اور عمل اس کے خلاف ہے، اس کا الٹا ہے، تو ایسی صورت میں وہ موحد نہیں ہوگا۔ نمبر 7، حدیث عتبان میں مذکورہ شرائط بھی قابل توجہ ہے کہ کلمہ گو نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہو۔ نمبر 8، انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کے محتاج تھے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی سکھایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی یہ سکھایا ہے کہ جان لیجئے، پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 9، یہ امر بھی قابل غور ہے، اگرچہ لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی ہے، اس کے باوجود بہت سے کلمہ گو لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ نمبر 10، یہ بھی صراحت ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ 11 نمبر، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، جبکہ اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 13، حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث عتبان جو شخص محض رضا الہی کی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے، سے مراد شرک کو کلیتاً چھوڑ دینا ہے، محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 14، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 15، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے کی بنا پر اللہ کا کلمہ ہے، تاہم یہاں خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کیا ہے، کن اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ نمبر 16، عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر اللہ کی روح کہا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو روح پیدا کی تھی اسی روح کو پھونکا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام اسی سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کی روح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ نمبر 17، ان احادیث سے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ نمبر 18، اس تفصیل سے حدیث عبادہ میں علی ما کان من العمل، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں کا مفہوم بھی متعین ہو جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صاحب توحید یعنی موحد ہونا ضروری ہے۔ بندے نے چاہے جتنا گناہ کیا، اپنی توحید کی بنیاد پر آدمی جنت میں داخل ہوگا ہی ہوگا۔ نمبر 19، قیامت کے روز اعمال کا وزن کرنے کے لیے جو ترازو رکھا جائے گا اس کے بھی 2 پلڑے ہوں گے، ایک پر نیکی رکھی جائے گی، ایک پر برائی رکھی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، جس کا برائی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نمبر 20، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت چہرہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں کہ روح سے ہم اس کی کیفیت سمجھنے اور بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت وجہ ثابت کیا ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کیونکہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس نے
اپنے رسول کو بھی نہیں بتایا، اس لیے رسول نے بھی اپنی امت کو یہ نہیں بتایا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چہرے کی صفت جو اس کی ذاتی صفت ہے بیان فرمایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اقراری تھے، تمام صحابہ بھی اس کے اقراری تھے، انہوں نے کیفیت کے بارے میں نہیں سوال کیا تھا، اس لیے ہم بھی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ اس کی کیفیت کا علم اللہ کے حوالہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کے اقراری رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ثابت کیا ہے۔ تو یہاں پر پہلا باب ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں باب نمبر 2 انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔